بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہماری گفتگو مشہور و معروف محدثین میں سے بہت بڑے محدث امیر المؤمنین فی الحدیث امام مسلم رحمہ اللہ کے تعلق سے ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ یہ وہی امام ہیں جن کی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اسلام کے نام پر ہمارے پاس جو ہدایت کا سرمایہ ہے اس میں سب سے پہلے قرآن کے بعد حدیث کی کتابیں آئیں گی، اور ان میں سب سے پہلے صحیح بخاری کا مرتبہ، اور صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مرتبہ۔ تو اسی کتاب کے آتھر، اسی کتاب کے مؤلف تھے امام مسلم رحمہ اللہ۔ ان کا نام تھا ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النیسابوری۔ ان کی پیدائش تھی ہجری 204 یا 206۔ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ امام مسلم آیا 204 ہجری میں پیدا ہوئے یا 201 میں پیدا ہوئے یا 206 میں پیدا ہوئے۔ تو اس اختلاف کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش 204 تھی یا کہ 206 تھی۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی نیساپور، بستی کا نام ہے نیساپور، جو اس زمانے میں خراسان کا ایک حصہ تھا۔ آج ایران کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ ترکمانستان کے بالکل قریب میں ایران کے اندر وہ بستی واقع ہے نیساپور۔ اس زمانے میں اس کو خراسان کہتے تھے، اس کے اطراف اکناف کے علاقے کو۔ آج کل وہ ایران کے علاقے میں آتا ہے، ترکمانستان کے بالکل قریب میں۔ اور اس زمانے میں خراسان علم کا مرکز شمار ہوتا تھا، جیسے بغداد، مدینہ، کوفہ، بصرہ، تو اسی طرح خراسان علم کا مرکز شمار ہوتا تھا۔ بہت سارے علماء وہاں پر رہا کرتے تھے، اور دور دراز سے بھی لوگ خراسان کی طرف سفر کر کے آتے تھے، اہل علم سے ملاقات کر کے ان سے فیض حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو چونکہ علمی ماحول میں امام مسلم رحمہ اللہ پیدا ہوئے، تو بچپن ہی سے علم کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا۔ بچپن ہی میں قرآن یاد کر لیا، اور بچپن ہی سے اہل علم سے ملاقات کرنے لگے، مجلسوں میں بیٹھنے لگے۔ لگ بھگ 12 سال یا 14 سال کی عمر میں، جب ان کی عمر 12 سال تھی یا 14 سال تھی، اسی عمر سے وہ حدیث کے مجلس میں بیٹھ کر حدیثیں سننے لگے، حدیث پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا 12 یا 14 سال کی عمر میں۔ تو پہلے خراسان کے اندر موجود اہل علم سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی عمر 20 سال تھی تو اس وقت حج کرنے کا موقع ہوا، تو انہوں نے حج کیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے علم کی خاطر سفر کرنا شروع کیا، علم کی خاطر دور دراز کا سفر طے کیا۔ چنانچہ مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر، رئی، جہاں کے رہنے والوں کو رازی کہا جاتا ہے، تو ان تمام علاقوں کا انہوں نے سفر طے کیا۔ وہاں کے اہل علم سے انہوں نے ملاقات کی، حدیث کا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ آگے چل کر امیر المؤمنین فی الحدیث کہلانے لگے، کہ حدیث کے معاملے میں مومنوں کے امیر ہیں، لیڈر ہیں۔ امام نبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ احد الرحالین فی طلب الحدیث الی ائمۃ الاقطار والبلدان۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا شمار ان محدثین میں سے ہوتا ہے جنہوں نے حدیث کو پڑھنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کیا، بہت زیادہ سفر کرتے تھے۔ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ دور دراز کا سفر طے کیا حدیث سننے کے لیے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کو لے لیجئے، زیادہ انہوں نے سفر نہیں کیا جتنا امام بخاری نے کیا، جتنا احمد بن حنبل نے۔ تو بہت زیادہ سفر جنہوں نے کیا ہے علم کے خاطر، ایسے محدثین میں امام مسلم رحمہ اللہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی معاش کے لیے وہ تجارت کیا کرتے تھے، کپڑوں کا بزنس کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر گھریلو استعمال کے لیے
عام طور پر جو متاع کا استعمال ہوتا ہے، چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، فرنیچر سمجھ لیجئے، تو فرنیچر وغیرہ یا کپڑوں کا وہ بزنس کیا کرتے تھے اپنی معاش کے خاطر۔ جہاں تک ان کے عمل کا مسئلہ ہے عبادت کا، تو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ بہت زیادہ صدقہ دیتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث تھے، وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کی سوانح عمری، ان کی زندگی کے تعلق سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں محسن نیسابور، نیسابور کے بہت بڑے محسن، یعنی لوگوں پر احسان کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹانے والے۔ تو اس طرح محسن نیسابور کہہ کر امام مسلم رحمہ اللہ کے تعلق سے امام ذہبی لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہوئے عبد العزیز الدہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب بستان المحدثین نامی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں انہ مغتاب احدا فی حیاتہ، امام مسلم نے اپنی زندگی بھر میں کسی کی غیبت نہیں کی، ولا ضرب ولا شتم، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو گالی نہیں دی، گالی گلوج، ہاتھ اٹھا دینا دوسروں پر، دوسروں کو تکلیف دینا، غیبت کرنا، ان تمام چیزوں سے امام مسلم رحمہ اللہ کوسوں دور تھے۔ تو اس طرح امام مسلم کے حوالے سے عبد العزیز الدہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے زندگی کے تعلق سے اتنی چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہوتی جتنا امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے ہم کو ملتی ہیں۔ بہت ساری کتابوں کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کے احوال معلوم کرنا ہو تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، بلکہ بعض اہل علم نے تو سیرت بخاری پر الگ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کی زندگی کے تعلق سے ہم تلاش کرنا شروع کریں تو بہت زیادہ ان کے احوال، ان کی زندگی کے تعلق سے معلومات ہم کو مل نہیں پاتے۔ اس طرح ہوتا ہے کوئی اہل علم، کوئی عالم انتقال کر جائے تو بہت سارے علماء ان کی زندگی کے احوال قلم بند کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کی زندگی کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ بعض اہل علم کا انتقال ہوتا ہے تو اتنی توجہ دے نہیں پاتے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے انتقال کے وقت کوئی دوسرا مسئلہ بالکل زور و شور سے مجتمع سماج کے اندر چل رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اہل علم اس عالم کی وفات کے بعد ان کی زندگی کو قلم بند نہیں کر پائے، کتاب کی شکل نہیں دے پائے۔ بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح تاریخ میں بعض اہل علم کی زندگی کے تعلق سے بہت زیادہ معلومات ہم کو مل جاتی ہیں کتابوں کے اندر، لیکن وہیں بعض اہل علم کی زندگی کے تعلق سے اتنی زیادہ معلومات ہم کو نہیں مل پاتی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے دیکھ لیجئے، بہت زیادہ معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ بعض اہل علم نے الگ سے کتابیں لکھی امام ابن تیمیہ کے تعلق سے، لیکن وہیں امام ابن القیم کے حوالے سے آپ تلاش کیجئے، اتنی زیادہ معلومات ہم کو نہیں مل پاتی۔ ان کی کتابیں، بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی زندگی سے لے کر آج تک بھی ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے تعلق سے معلومات ہم جب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے بہت کم معلومات ہم کو کتابوں کے اندر مل پاتی ہیں۔ انہی میں سے چند معلومات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ، ان کے بہت سارے اساتذہ تھے محدثین، جس میں اہم نام اسحاق بن راہویہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور امام القعنبی، سعید بن منصور جیسے محدثین۔ انہی اساتذہ کی لسٹ میں آتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے، اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تمام اساتذہ میں سے امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے بہت زیادہ قریب تھے۔ امام بخاری ان کے تمام اساتذہ میں بہت اہم استاذ ہیں، اگر اس طرح کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ اتنا امام بخاری کے قریب تھے۔ امام بخاری امام مسلم کی بستی یعنی نیسابور خراسان جب آئے تو جب آئے واپس لوٹنے تک جتنے سال رکے اتنے سال امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے بہت قریب تھے۔ ان کے ہر مجلس میں وہ شامل ہوتے اور اسے حدیث کا علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ اسی لیے محمد بن یعقوب، الحافظ محمد بن یعقوب ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت مسلم بن الحجاج بین یدی البخاری یسألہ سؤال الصبی، میں نے مسلم بن حجاج کو
امام بخاری کے سامنے ایک بچہ سوال کر کر کے جس طرح معلومات حاصل کرتا ہے بڑوں سے، اس طرح سوال پوچھ پوچھ کر امام بخاری سے علم حاصل کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو یہ تعلق تھا امام مسلم کا امام بخاری کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے امام بخاری کے زندگی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہ واقعہ نقل کیا، یہاں بھی میں اس کا ذکر کر دینا پسند کروں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھ کر کفارۃ المجلس کے حوالے سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، لیکن اس حدیث کے اندر، اس حدیث کی سند کے اندر کچھ ضعف تھا، کچھ کمزوری تھی جو امام مسلم رحمہ اللہ کے نظر میں نہیں آئی، لیکن امام بخاری کو اس ضعف کا پتہ تھا۔ جب انہوں نے اپنے شاگردوں سے، امام مسلم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہ مجلس کے اندر داخل ہو رہے تھے، انہوں نے سن لیا تو فوراً وہیں سے وہ کہنے لگے کہ ھذا حدیث معلول، یا کہ ھذا حدیث فیہ علہ، اس حدیث کے اندر ضعف ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی جگہ چھوڑ کر، کرسی چھوڑ کر اٹھتے ہیں، امام بخاری کی جانب چلنے لگتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین ویا طبیب الحدیث فی علل، اے استاذوں کے استاذ، حدیثوں کی کمزوری، سند کے اندر موجود کمزوری کو جانچ کر معلوم کرنے والے حدیثوں کے ڈاکٹر، آپ اجازت دیں تو میں آپ کے قدم چوم لوں، بتائیے کہ اس حدیث کے اندر کیا ضعف پایا جاتا ہے، اس سند کے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیے محمد بن یعقوب نے کہا کہ میں نے مسلم بن حجاج کو دیکھا کئی بار امام بخاری کے سامنے، جس طرح ایک چھوٹا بچہ بڑوں سے پوچھ پوچھ کر چیزیں معلوم کرتا ہے، اس طرح امام مسلم امام بخاری سے پوچھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس کی ایک زندہ مثال یہ واقعہ ہے، کفارۃ المجلس کے تعلق سے آنے والی حدیث، اس کے تعلق سے امام مسلم اور امام بخاری کا یہ قصہ۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں لولا البخاری ما راح مسلم ولا جاء، امام بخاری اور امام مسلم کے تعلق سے امام دارقطنی کا یہ قول بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری اس دنیا میں نہ آتے تو امام مسلم بھی نہ آتے، امام بخاری کو لوگ نہ پہچانتے تو امام بخاری کے ساتھ ساتھ امام مسلم کون ہیں یہ بھی لوگ جو ہے پہچان نہیں پاتے۔ امام مسلم کو ہم جانتے ہیں تو اس کی اہم وجہ امام بخاری سے انہوں نے علم حاصل کیا، انہی کی روش پر وہ چلنے لگے، جیسے کہ خطیب البغدادی بہت بڑے محدث وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم بالکل امام بخاری کے روش پر تھے، حدیث کا علم حاصل کرنے میں، حدیث کی خدمت کرنے میں۔ انہوں نے صحیح نام پر ایک کتاب لکھی، امام مسلم نے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے الجامع الصحیح لکھی، تو بالکل امام بخاری کے روش پر تھے امام مسلم رحمہ اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری سے کہتے ہیں اپنے استاد سے لا یبغضک الا حاسد، امام بخاری سے مخاطب ہو کر امام مسلم کہتے ہیں کہ آپ سے بغض رکھنے والا تو صرف حاسد ہی ہو سکتا ہے، حسد رکھنے والا ہی، آپ سے حسد کرنے والا ہی آپ سے بغض رکھ سکتا ہے، آپ پر غصہ ہو سکتا ہے۔ واشہد ان لیس فی الدنیا مثلک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ امام بخاری سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو یہ تعلق تھا امام مسلم کا امام بخاری کے ساتھ۔ امام بخاری کی زندگی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ایک چیز پر میں نے روشنی ڈالی کہ ایک محدث تھے اس زمانے میں جن کا نام تھا محمد بن یحییٰ الزہلی، انہوں نے امام بخاری کو اپنی بستی یعنی خراسان کی طرف بلایا کہ آئیے ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں بہت سارے حدیث پڑھنے والے طلبہ موجود ہیں، اگر آپ ہماری بستی آئیں گے تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو امام محمد بن یحییٰ الزہلی نے امام بخاری کو بلایا، امام بخاری بھی آ گئے۔ آنے کے بعد خراسان کے اندر موجود طلبہ، حدیث پڑھنے والے، طالبان علوم نبوت امام بخاری پر ٹوٹ پڑے، ان کی مجلس ہزاروں طلبہ سے بھر جایا کرتی تھی۔ تو جس محدث نے، محمد بن یحییٰ الزہلی نے امام بخاری کو بلایا، اپنی بستی کی طرف طلب کیا، خود اس محدث کے دل میں امام بخاری کے خلاف حسد پیدا ہو گیا۔ جب ان کی مجلس، آباد مجلس کو دیکھتے اور ان کی مجلسیں بالکل خالی خالی ہوتی، ویران ہوتی، تو حسد کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے امام بخاری پر محمد بن یحییٰ الزہلی نے، اللہ انہیں معاف کرے، انہوں نے تہمت لگا دی کہ امام بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری
معتزلہ کے عقیدے پر ہیں، وہ قرآن کے الفاظ کو مخلوق سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح ایک تہمت انہوں نے لگائی، اس کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو اس موقع پر جہاں کئی لوگ محمد بن یحییٰ کی بات مان کر امام بخاری کی مجلس کو چھوڑ کر جانے لگے، تو وہیں امام مسلم رحمہ اللہ ان بعض اسٹوڈنٹس میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے، جو آخر تک امام بخاری کے ساتھ رہے۔ انہوں نے کبھی بھی ان افواہوں پر ایمان نہیں لایا، ان لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ان کو پورا یقین تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ بالکل ویسا نہیں ہے۔ براہ راست انہوں نے امام بخاری سے علم حاصل کیا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے عقیدہ حاصل کیا، تو پورا یقین تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس عقیدے پر ہرگز نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ان پر تہمت ہے۔ تو آخری موقع تک، جب تک امام بخاری خراسان میں موجود تھے، بستی چھوڑ کر وہ بخارا جب تک نہیں گئے، اس وقت تک امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ امام بخاری کے ساتھ بھی بیٹھ کر پڑھتے مجلس میں، محمد بن یحییٰ کی مجلس میں بھی جاتے امام مسلم۔ لیکن ایک بار یہ ہوا کہ محمد بن یحییٰ الزحلی نے اپنی مجلس میں اعلان کیا کہ جو کوئی امام بخاری کو صحیح عقیدے والا سمجھتا ہے، وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ محمد بن اسماعیل البخاری معتزلہ کا عقیدہ بولتے ہیں، تو ایسا ہر شخص میری مجلس میں نہ بیٹھے، مجلس سے چلا جائے، امام بخاری کے پاس پڑھ لے، میری مجلس میں نہ بیٹھے۔ جیسے ہی اعلان ہوا، فوراً امام مسلم رحمہ اللہ اپنی چادر سمیٹتے ہیں اور بھری مجلس کے سامنے محمد بن یحییٰ کی مجلس چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح آخری دم تک، جب تک امام بخاری خراسان میں موجود تھے، امام بخاری سے ہی امام مسلم رحمہ اللہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ تعلق تھا امام بخاری کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ کا۔ اب اس کے بعد میں ایک اہم علمی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، گرچہ کئی لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہو اس مسئلے کے سمجھنے میں، لیکن اس مسئلے سے پرسنلی میں نے جو ہے ایک بہت اہم درس حاصل کیا، اس لیے وہ مسئلہ، وہ علمی مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قابل اعتماد بھروسہ مند راوی، حدیث روایت کرنے والا محدث ہو یا راوی ہو، بھروسہ مند قابل اعتماد، جس کو محدثین ثقہ کہتے ہیں، ثقہ، تو ایسا راوی جب اپنے اوپر کسی راوی کا نام لے کر کہے حدثنی فلان، اخبرنی فلان، فلاں نے، فلاں شیخ نے، فلاں استاذ نے مجھے یہ بات بتائی، حدثنی مجھے یہ بات بتلائی، یا حدثنا فلان، اخبرنا فلان، انبأنا فلان، ہم لوگوں کو، یعنی ان کے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹس شریک تھے، ہم لوگوں کو فلاں نے، فلاں استاذ نے یہ بات بتائی۔ تو یہ جو لفظ ہے حدثنی، حدثنا، یہ بالکل کلیئر لفظ ہے کہ انہوں نے اوپر والے راوی سے سن کر یہ حدیث بیان کی، ڈائریکٹ مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے یہ حدیث سنی ہے، ڈائریکٹ سنی ہے، یہ لفظ بالکل کلیئر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ راوی عن فلان کہہ کر روایت کرتے ہیں، بہت کم حدثنا حدثنی، اخبرنا اخبرنی، بہت کم۔ اکثر الفاظ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عن فلان، فلاں سے مروی ہے۔ اب یہ لفظ حدثنا حدثنی کی طرح کلیئر نہیں ہے، سن کر بتا رہے ہیں یا کسی اور سے سن کر بتا رہے ہیں، دونوں کے چانسز موجود ہیں، دونوں کا امکان موجود ہے۔ جیسے دیکھیے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سن کر حدیث روایت کی، لیکن ہمیشہ صحابہ کرام حدثنا حدثنی کہہ کر روایت نہیں کرتے۔ بہت کم سندوں میں ہمیں یہ دکھے گا کہ کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم، ریئرلی۔ جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حدثنا الصادق المصدوق کہہ کر تقدیر کے تعلق سے، کہ بچہ جب مادر رحم میں 120 دن پورے کر لیتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، تقدیر لکھتا ہے، وہ حدیث حدثنا کہہ کر بہت کم یہ لفظ استعمال کریں گے صحابہ کرام۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا اور کلیئر لفظ سمعت، یہ تھوڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں صحابہ کرام، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے میں نے سنا۔ لیکن ان دونوں الفاظ کے مقابلے میں عن، یہی لفظ صحابہ کرام بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول سے مروی ہے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے مروی ہے، یا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہی الفاظ زیادہ استعمال میں سند کے اندر ہم کو دکھائی دیتا ہے، حدثنا کے مقابلے میں، سمعتو کے مقابلے میں۔ اب یہ لفظ ڈائریکٹ سن کر بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، اور وہیں ڈائریکٹ سنے بغیر بھی اس لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے، آج ہم لوگ صحابہ کرام کے اس دنیا سے رخصت ہوئے 1300 سال بعد ہم آج آئے ہیں، لیکن آج ہم بیٹھے ہوئے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حدیث روایت کر سکتے ہیں۔ تو یہ عن کا لفظ ڈائریکٹ سن کر بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے صحابہ نے استعمال کیا۔ ڈائریکٹ سنے بغیر ہمارے اس راوی کے درمیان بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا استعمال درست ہے، جیسے کہ ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے عن انس عن ابن عمر کہہ کر روایت کرتے۔ تو بھروسہ مند راوی عن کہہ کر کسی راوی سے حدیث روایت کرے تو وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ ایک شرط لگاتے ہیں، کنڈیشن لگاتے ہیں کہ یہ راوی عن کہہ کر روایت کرنے والا راوی اپنے اوپر والے راوی سے زندگی میں ایک مرتبہ اس نے ملاقات کی ہو۔ اس طرح ایک پروف ملنا ضروری ہے، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک انسیڈنٹ۔ سمجھیے کہ اس راوی کا نام محمد ہے اور اوپر والے راوی کا نام حامد ہے۔ اب محمد روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عن حامدن، حامد سے مروی ہے۔ اب یہ محمد بھروسہ مند شخص ہے، امام بخاری کہتے ہیں عن کہہ کر یہ روایت کرے تو ضروری ہے کہ محمد کی بایوگرافی میں یا کہ اوپر والے راوی حامد کی بایوگرافی میں کوئی ایک انسیڈنٹ، کوئی ایک واقعہ مجھے مل جائے جسے پتا چلے کہ اس محمد نے حامد سے ملاقات کی تھی یا حامد نے محمد سے ملاقات کی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے ملاقات کی تھی، کوئی ایک انسیڈنٹ مل جائے۔ اچھا، انسیڈنٹ کوئی واقعہ نہیں ملا، کم از کم کسی دوسری حدیث، بہت ساری حدیثیں ہو سکتا ہے کہ محمد حامد سے روایت کرے، کہیں ایک حدیث کی سند میں حدثنی کا لفظ مل جائے، کم از کم حدثنی حامد، تو ایک لفظ سے پتا چل جائے گا کہ ہاں انہوں نے ملاقات کی تھی۔ تو اس کی بنیاد پر میں جہاں کہیں محمد عن حامد کہہ کر روایت کرے گا میں قبول کر لوں گا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی ایک جگہ میں دونوں نے ملاقات کی، اس طرح پروف ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محمد حامد دونوں ایک ہی زمانے میں موجود تھے۔ مثال کے طور پر 2021 دونوں 2021 میں موجود تھے، اور دونوں شہر چنئی کے رہنے والے تھے مثال کے طور پر، اور دونوں علم حدیث حاصل کرنے والے، ان کا بھی حدیث سے تعلق، ان کا بھی حدیث سے تعلق۔ گرچہ کوئی پروف نہ ملے کہ دونوں نے ملاقات کی تھی، لیکن پھر بھی بہت امکان تھا، پاسبل تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہو، ملاقات کی ہو، حامد کے درس میں محمد نے چند کلاسز اٹینڈ کیے ہوں، حدیث کا علم حاصل کیا ہو، پاسبل ہے۔ تو اس طرح پاسبلٹی مل جائے، امکان کا پتہ چل جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر دوسرے شہر والے بھی ہوں، حامد مثال کے طور پر یہ چنئی کے ہیں، وہ بنگلور کے مثال کے طور پر، لیکن حامد نے کئی مرتبہ چنئی کا سفر کیا ہے، یا محمد نے چنئی سے کئی بار بنگلور کا سفر کیا، ہو سکتا ہے وہاں پر ملاقات کی ہو، تو اگر امکان ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ تو اس طرح امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اس مسئلے میں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر، مقدمہ یعنی انٹروڈکشن کے اندر اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں، اور بغیر نام لیے امام بخاری اس طرح کہے بغیر اس مسئلے کو چھیڑ کر وہ کہتے ہیں کہ بعض محدثین میں سے بعض لوگ ایک ایسی کنڈیشن لگاتے ہیں، صحیح حدیث، کسی حدیث کو صحیح کہنے کے لیے ایسی کنڈیشن لگاتے ہیں کہ جس کنڈیشن کا آج تک کسی محدث نے ذکر نہیں کیا۔ اس کے پہلے تمام محدثین میں سے کسی نے ایسی کنڈیشن نہیں لگائی، سب سے پہلی مرتبہ ایک شخص ہے، بغیر نام لیے امام بخاری کہے بغیر، ایک شخص ہے جو ایک بدعتی کنڈیشن، آج تک کسی محدث نے ایسی کنڈیشن نہیں لگائی، ایک بدعتی شرط ایک محدث نے لگا دی ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ہی حدیث صحیح ہوگی، ورنہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، حدیث منقطع شمار ہوگی، متصل جڑی ہوئی سند شمار نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ایک بدعتی شرط ایک شخص جو ہے لگا رہا ہے، اور اس شرط کی کوئی اہمیت نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس شرط کی طرف، اس کنڈیشن، اس قول کی طرف پلٹ کر بھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ میرا بس چلتا تو میں اس کے تعلق سے گفتگو ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے تعلق سے گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کہیں لوگ اس دھوکے میں نہ پڑ جائیں
اس محدث کی بات سن کر، اس غلط کنڈیشن کو سن کر کہیں لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے مجھے لکھنا پڑتا ہے کہہ کر اس کنڈیشن کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت سارے وہ دلائل پیش کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے انٹروڈکشن کے اندر، مقدمے کے اندر. اور منتحلی الحدیث ایک لفظ استعمال کرتے ہیں امام بخاری کے لیے، سخت لفظ ہے وہ. تو اس طرح اس مقدمے کے اندر، انٹروڈکشن کے اندر بہت غصے کے ساتھ برہم ہو کر امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف وہ لکھتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ ایز اے طالب علم ہم کلاس میں بیٹھ کر یہ چیز پڑھ رہے تھے، اور یہ چیز جو ہے یہ صحیح مسلم اور صحیح مسلم کا مقدمہ ہم کو جو ہے استاد محترم محمد الیاس اعظمی حفظہ اللہ نے پڑھایا تھا، تو اس وقت کلاس میں بیٹھ کر جب ہم یہ درس سن رہے تھے تو دل ہی دل میں امام مسلم کے خلاف غصہ پیدا ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے، امام بخاری جیسے محدث پر یہ اتنی جو ہے برہمی کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، سخت الفاظ منتحلی الحدیث وغیرہ کہتے ہیں، شخص اس طرح وغیرہ کہتے ہیں، کیسے امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے تعلق سے اس طرح بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح غصے کی کیفیت پیدا ہوئی. لیکن جب رفتہ رفتہ ہم پڑھنے لگے، پتہ چلا کہ اس مسئلے میں امام مسلم رحمہ اللہ کا قول زیادہ صحیح ہے، امام بخاری کا قول نہیں. ہاں، امام بخاری اگر یہ کنڈیشن لگائیں اپنی کتاب کے لیے، کہے کہ یہ کنڈیشن ہو تبھی میں حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کروں گا، تو الحمدللہ وہ کنڈیشن مل جائے تو موسٹ اتھینٹک حدیث شمار ہوگی اور یقین پیدا ہوگا. لیکن حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے اس کنڈیشن کا ہونا ضروری نہیں، اس کنڈیشن کے بغیر بھی حدیث صحیح ہو جائے گی، جیسے امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں. دونوں ایک زمانے میں تھے، دونوں کا میٹنگ کرنا، ملاقات کرنا بہت پاسبل تھا، گرچہ ہم کو کوئی انسیڈنٹ نہیں ملتا ڈائریکٹ کے دونوں نے ملاقات کی تھی، لیکن پھر بھی اس حدیث کو قبول کر لینا چاہیے، وہ حدیث صحیح حدیث شمار ہوگی گرچہ امام بخاری کی کنڈیشن اس میں موجود نہ ہو. تو جب یہ پتہ چلا تو امام مسلم رحمہ اللہ کے اوپر جو غصہ تھا یا نفرت کی کیفیت تھی وہ بالکل محبت کی کیفیت میں تبدیل ہو گئی، ادب و احترام کی کیفیت میں تبدیل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری کے اوپر اپنے کسی پرسنل ایشو کی وجہ سے، کسی ذاتی پرابلم کی وجہ سے غصہ نہیں کیا، بلکہ ان کا پورا غصہ حدیث کی حفاظت کے لیے، سنت کی حفاظت کے لیے تھا. اگر امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا جو کنڈیشن ہے اگر اسے لوگ قبول کر لیتے تو ہوتا کیا؟ بہت ساری صحیح حدیثیں ضعیف حدیثیں شمار ہوتی. صحیح حدیثیں اس کنڈیشن کے بغیر بھی حدیث صحیح شمار ہوگی، لیکن امام بخاری کے قول کو، ان کی اوپینین کو صحیح سمجھ لیا جائے، زیادہ درست سمجھ لیا جائے تو بہت ساری ایسی صحیح حدیثیں منقطع شمار ہوں گی، سند کے اندر انقطاع پیدا ہو گیا، یہ سمجھ کر لوگ اسے ریجیکٹ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. تو ایسا نہ ہو، صحیح حدیثیں ضعیف نہ ہو جائیں لوگوں کی نگاہ میں، اس لیے حدیث کے خاطر امام بخاری رحمہ اللہ پر وہ برہم ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، اپنی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں. تو یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے. لاکھ آپ کسی استاد سے محبت کریں، لاکھ آپ کسی عالم سے محبت کریں، ادب و احترام کا معاملہ کریں، لیکن جہاں پر دین کا معاملہ آئے گا، جہاں پر حدیث کا، قرآن کا معاملہ آئے گا، قرآن و حدیث سر آنکھوں پر، ادب و احترام اپنی جگہ، عالم کے اوپر، اپنے استاذ کے اوپر محبت اپنی جگہ، لیکن استاذ حدیث، عالم دین یا کہ دین، قرآن و حدیث کا معاملہ، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی وہاں ضرور بضرور ہماری نگاہوں میں استاذ سے زیادہ قرآن و حدیث کی اہمیت ہوگی. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ امام مسلم کا تعلق کیا تھا؟ اسی لیے میں نے بیان کیا کہ کہیں اس غصے کی وجہ سے ہم یہ نہ سمجھے کہ امام مسلم امام بخاری سے نفرت کرتے، ایسی بات نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بہت چہی تھے، بہت محبوب استاذ تھے، امام مسلم کے استاذ تھے امام بخاری، لیکن غصہ دین کی وجہ سے، دین کی خاطر، حدیث کی خاطر، حدیث کی حفاظت کی خاطر، ان کی غیرت سننا حدیث کی حفاظت کی خاطر تھی، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں. امام مسلم کے نزدیک گرچہ امام بخاری رحمہ اللہ بہت محبوب استاذ تھے، لیکن حدیث ان سے بھی زیادہ محبوب تھی امام مسلم رحمہ اللہ کی نگاہ میں. امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے علماء نے بہت ساری تعریفی کلمات بیان کیے، جیسے کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذوں میں سے یا اس سے پہلے کے زمانے کے محدثین میں سے ابن الصلاح رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں رفعہ اللہ تبارک و تعالی بکتابہ الصحیح الى مناط النجوم وصار اماما حجتا، کہ امام
مسلم رحمہ اللہ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لکھی ہوئی کتاب صحیح مسلم کے ذریعے بہت اونچا کیا، یہاں تک کہ وہ حدیث کے میدان کے ستاروں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور ایک بہت بڑے دلیل کے طور پر، بہت بڑے امام کے طور پر ان کا شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ یبدأ ذکرہ ویعاد فی علم الحدیث، بار بار جب کبھی حدیث کا ذکر ہوگا، علوم حدیث کا ذکر ہوگا، وہاں ضروری ہے کہ بار بار امام مسلم کا بھی نام آئے۔ تو کتنی بڑی بابرکت والی بات ہے یہ، امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ جب کبھی حدیث کی گفتگو ہو وہاں امام بخاری کا نام بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جب کبھی حدیث رسول کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، وہاں بار بار امام مسلم کا نام ریپیٹ ہوتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں اگر کہا جائے جب کبھی حدیث کا ذکر ہو وہاں شیخ البانی کا ذکر بھی آتا ہے، تو کتنی بھی شرف کی بات ہوئی، کتنی فضیلت والی بات ہوئی۔ اور اسی طرح غالباً محمد بن بشار رحمہ اللہ کہتے ہیں الحفاظ، یا کہ حفاظ الدنیا اربعہ، دنیا کے اندر حدیث کے حفاظ، عام طور پر ہم لوگ حافظ کسے کہتے ہیں؟ قرآن جس نے پوری طرح مکمل حفظ کر لیا ہو، ورنہ محدثین کی اصطلاح میں حافظ کہتے ہیں اس محدث کو جس نے 1,00,000 سے زائد حدیثیں یاد کر لی، حفظ کر لی ہوں سند کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث کے حفاظ اس دنیا میں 4 ہیں، ایک ہیں ابو زرعہ جو رئی کے رہنے والے، اور محمد بن اسماعیل بخارا کے رہنے والے، اور امام دارمی سمرقند کے رہنے والے، اور امام مسلم بن حجاج نیسابور خراسان کے رہنے والے۔ تو اس طرح بہت بڑے محدثین میں امام مسلم رحمہ اللہ کا وہ شمار کرتے ہیں۔ اب آخر میں امام مسلم رحمہ اللہ کا طلب علم کے معاملے میں ان کا شوق، ان کا جذبہ، ان کی رغبت، علم حاصل کرنے میں ان کی تڑپ، اس کے تعلق سے میں 2 چیزیں بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، صحیح مسلم کا جب آپ مطالعہ کریں گے، انگلش میں بالکل اویلیبل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اپلیکیشن کی شکل میں یا PDF کی شکل میں، پڑھیے، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو صحیح مسلم کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب المساجد کے اندر مسجدوں کا ذکر انہوں نے جہاں پر کیا ہے، اس ٹاپک کے نیچے ایک باب، ایک ٹاپک ہے باب اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات، فجر کا کیا وقت ہے، ظہر کا کیا وقت ہے، عصر کا کیا وقت ہے، اس تعلق سے اس باب کے نیچے، اس ٹاپک کے نیچے تقریباً 16 یا 17 حدیثیں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی، اس میں 11 حدیثوں کے بعد اور بقیہ 5 حدیثوں سے پہلے درمیان میں پہلی کی 11 حدیثیں نماز کے اوقات کے تعلق سے ہیں، اگلی 5 حدیثیں بھی نماز کے اوقات کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے ہیں، درمیان میں ایک روایت بلاتے ہیں کہ میرے استاذ نے کہا، ان کے استاذ نے کہا، غالباً ان کا نام یحییٰ تھا، انہوں نے کہا کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد، اپنے بدن کو راحت پہنچاتے ہوئے، ریسٹ دیتے ہوئے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب المساجد کے اندر باب اوقات الصلاح کی حدیثوں کے درمیان میں، 16-17 حدیثوں کے درمیان میں یہ روایت کیا کر رہی ہے؟ کیوں اس ٹاپک کے نیچے اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا؟ ان کے استاذ کی ایک نصیحت کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد، آرام پہنچا کر، خود کو آرام پہنچا کر علم دین کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم دین حاصل کرنا ہو تو جد و جہد بہت ضروری ہے، رات جاگنا ضروری ہے، دن کے اوقات علم کے خاطر صرف کرنا ضروری ہے، سفر کرنا ضروری ہے، ملاقات کرنا ضروری ہے اہل علم سے، اپنے آپ کو آرام پہنچا کر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت انہوں نے کیوں نقل کی؟ تو اہل علم میں سے بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے، وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے صحیح مسلم کے اندر کہ کسی ایک ٹاپک کے تعلق سے کوئی حدیث وہ نقل کرتے ہیں تو ہو بہو وہی روایت دیگر کن راویوں نے بیان کی وہ بھی وہاں پر وہ نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حدیث انہوں نے نقل کی مثال کے طور پر، تو یہی حدیث دیگر کن راویوں نے روایت کی ہے وہ نیچے نقل کریں گے، فلاں نے بھی یہی حدیث بیان کی، فلاں نے بھی یہی حدیث بیان کی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اس حدیث کو ہو بہو اسی متن کو کن کن راویوں نے بیان کیا ہے، سوچ سوچ کر وہاں پر لکھنا پڑے گا۔ ان کے ذہن میں لاکھوں حدیثیں موجود ہیں،
ان میں سے چن چن کر نکالنا پڑے گا، ان میں سے صرف صحیح حدیثوں کو نکال کر، صحیح سندوں کو نکال کر وہاں پر ذکر کرنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، وہاں پر ذہن پر زور ڈالنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ صبر نہ ہو، استقامت نہ ہو تو 2-4 ٹاپک لکھنے کے بعد بندہ چھوڑ دے گا، کتاب لکھنا بند کر دے گا۔ صبر نہ ہو، استقامت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ جب اوقات الصلاح کے تعلق سے حدیثیں سوچ کر ان میں سے صرف صحیح حدیثوں کو چن چن کر لکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو کہ کہاں ایک تکلیفیں تم جھیل رہے ہو، کہاں ایک مشاکل تم جھیل رہے ہو، چھوڑو اپنا کام تم دیکھو۔ حدیث کی کتاب لکھنے والے تو بہت سارے محدثین موجود ہیں، تم کیوں اپنے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہو؟ سکتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو، تو وہاں پر اس وسوسے کا مقابلہ گویا کہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے استاذ کے استاذ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کے نصیحت کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فوراً ان کو استاذ کی نصیحت یاد آتی ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد، خود کو آرام پہنچا کر کبھی علم دین حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم دین حاصل کرنا ہو یا علم دین کی خدمت کرنی ہو تو یہ جد و جہد، یہ مجاہدہ، یہ کوشش، یہ صبر، یہ استقامت بہت بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم حاصل بھی نہیں ہو سکتا، علم کی خدمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈوائس ان کو یاد آئی ہو اور اپنا کام انہوں نے جاری رکھا ہو، تو سوچا کہ یہی ایڈوائس دوسرے بھی پڑھ کر فائدہ اٹھا لیں، اس لیے وہاں پر انہوں نے اس حدیث کو کتاب کے اندر لکھ بھی دیا۔ تو یہ ان کا تعلق تھا علم حدیث کے ساتھ، علم حدیث کی خدمت کے ساتھ۔ اور ایک دوسری مثال، امام مسلم رحمہ اللہ نے کسی دوسرے محدث کی مجلس میں ایک حدیث سنی، تو یہ شوق پیدا ہوا یا کہ جستجو پیدا ہوئی کہ حدیث واقعی موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، معلوم کر لیں۔ مجلس میں کسی نے حدیث بیان کی، یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اس حدیث کے تعلق سے میں چیک کر لوں کہ یہ حدیث موجود ہے یا نہیں، ہے تو صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے۔ تلاش کرنے کے لیے گھر گئے، رات کا موقع تھا، گھر گئے، گھر میں بیوی یا کسی اور سے کہا کہ گھر والوں سے کہہ دو کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے، مجھے ابھی ایک حدیث تلاش کرنی ہے۔ کہا کہ مجھے کھجور کھانی ہے، کھجور لاؤ۔ تو ایک ٹوکرا کھجور کسی نے ہدیتاً امام مسلم رحمہ اللہ کو اس دن دیا تھا، ٹوکرا سائڈ میں رکھ لیا۔ حدیث کی کتابیں بہت ساری موجود ہیں، حدیث کی کتاب اٹھاتے، پڑھتے، یہاں ایک کھجور کھاتے، پھر حدیث پڑھتے، کھجور کھاتے، اس طرح حدیث تلاش کرتے گئے، یہاں کھجور کھاتے گئے۔ رات تلاش شروع کی، انہوں نے جستجو شروع کی، حدیثیں پڑھتے گئے، کھجور کھاتے گئے۔ فجر کا وقت قریب آیا تو جو حدیث تلاش کر رہے تھے وہ حدیث مل گئی، لیکن یہاں پر لاشعوری طور پر خود ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنے کھجور یہاں پر کھا رہا ہوں، تو پوری ٹوکری وہ کھا گئے۔ ٹوکری میں جتنی کھجوریں تھیں پوری ٹوکری وہ کھا گئے، لاشعوری طور پر احساس نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اتنی ساری کھجوریں کھائیں گے تو طبیعت کیا ہوگی؟ پیٹ خراب ہوا، اور کھجور آپ جانتے ہیں کہ بہت ہیٹ ہے، بہت گرم مزاج والی چیز ہے، وہ اتنی ساری کھجوریں کھائیں تو بیمار ہوئے، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، وفات بھی ہو گئی۔ تو یہ تعلق تھا ان کا علم حدیث حاصل کرنے اور علم حدیث کی خاطر خدمت کرنے کے حوالے سے۔ تو اس طرح امام مسلم رحمہ اللہ کی زندگی کے تعلق سے اتنی ہی معلومات بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد مجھے مل پائی۔ اس سے آگے بڑھ کر زیادہ معلومات امام مسلم کے رحمہ اللہ کے حوالے سے مل نہیں پاتی، لیکن عبرت کے لیے، احسان کے راستے پر چلنے کے لیے ذرا سی معلومات بھی ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ پورے شوق اور لگن کے ساتھ علم حدیث یا عمومی طور پر علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور جو حاصل ہوا اس کے خاطر خدمت پورے لگن کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اہل علم کے ساتھ والہانہ تعلق، قریبی تعلق ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ کی زندگی گویا کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اہل علم کی زندگیاں، صحابہ کرام کی، اسلاف کرام کی زندگیاں پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھلائی کے کاموں میں